نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف حسنة ومحى عنه ألف حسنة ورفع له ألف درجات وبنى له بيتا في الجنة رواه الترمذي وابن ماجہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا جی نبینا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہو اور یہ پڑھ لے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے جس کا کوئی ساجی نہیں، اسی کا ملک ہے، اسی کی تعریف ہے، زندگی اور موت دیتا ہے اور خود زندہ ہے جو کبھی نہ مرے گا، اسی کے قبضے میں خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے، اس کے 10 لاکھ گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 لاکھ درجے بلند فرما دیتا ہے، اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اس کو امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے نقل کیا۔ عربی میں بازار کو سوق کہتے ہیں، سوق، اور اس کے معنی ہوتا ہے لے جانا اور جانا، جانا اور لے جانا، کیونکہ ہم لوگ بازار میں خود بھی جاتے ہیں اور اپنے سامان کو بھی لے جاتے ہیں، اس لیے اس کو سوق کہتے ہیں عربی میں۔ ایک بات، ایک اس کے معنی یہ ہیں، یہ ساکن کی جمع ہے، اور ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، چونکہ لوگ بازار میں اکثر اپنی پنڈلیوں پر کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے نہیں، چلتے چلتے ہی شاپنگ ہوگی، اس دکان پہ اس دکان پہ اس دکان پہ اس دکان، اس لیے اس کو سوقن کہا جاتا ہے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے یہ دعا ہمیں کیوں ارشاد فرمائی؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے، یہ غفلت کی جگہ ہے، بندہ بازار میں جاتا ہے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، غفلت کی پہلی وجہ، غفلت کی جگہ ہے۔ دوسری وجہ، یہ شیطان کے تسلط کی جگہ ہے، شیطان کا اس پر مکمل قبضہ ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اکثر دھوکے اور جھوٹ کی جگہ ہے۔ آپ بڑے بازاروں میں چلے جائیں، جتنے دکاندار ہیں وہ تمام کے تمام سچ نہیں بولیں گے کہ یہ چیز ہمیں کتنے کی آئی، کتنی کاسٹ کی، کتنا کرایہ پڑنے کے بعد، ہمیں اس پر کتنا اضافی پیسے لگانے کے بعد ہم آپ کو دیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ چیز مثلا 1 روپے کی ہے، 4 آنے اس کے اوپر کرایہ پڑا، 4 آنے اس کے اوپر خرچہ نکل آیا، 1.5 روپے کی چیز بن گئی، اور اب آپ اس کو 1 روپیہ 12 آنے کی بیچیں گے تو وہ آپ کے لیے فائدہ ہے، چاہے تھوڑا ہے، اب اس کو بڑھاتے جائیں گے۔ 5 روپے اس کی قیمت رکھ دی اور 4 روپے میں بیچنا ہے۔ اگر کوئی 4 روپے کا آتے ساتھ ہی مطالبہ کرے گا، انہیں دی تسانو نہیں آئی ایسی تانوں کہ میں دے دیئے، جھوٹ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا۔ یہ میرے ساتھ بھی اکثر ہوتا ہے، ہم کبھی، ویسے ہمیں پھل نصیب نہیں ہوتا، ہم روٹین میں گوشت کھانا، پھل کھانا یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، لیکن کبھی پھل لینے چلے جائیں تو اوپر اچھا ہو جاتا ہے، نیچے خراب آ جاتا ہے۔ دھوکے کی جگہ ہے، فراڈ کی جگہ ہے، جھوٹ کی جگہ ہے، اور پھر اس جھوٹ کے اندر، اس فراڈ کے اندر سارے شامل ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کسی بزرگ دکاندار کے پاس چلے جائیں گے تو وہ بزرگ آپ کے اوپر ذرا ہاتھ آہستہ رکھے گا، چھری نرم رکھے گا، نہیں، وہ آپ کو زیادہ ذبح کرے گا۔ جتنی لمبی داڑھی ہوگی
جتنی لمبی لمبی داڑھی آتی جائے گی اتنا چھرا تیز ہوتا جائے گا۔ یہ جھوٹ، مکاری، فراڈ اور دھوکے کی جگہ ہے۔ اور بالخصوص میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بازار میں جاتے وقت پڑھنے سے اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پڑھ لیا کرو۔ اب پڑھنے کی دو طریقے، ایک آہستہ پڑھ کے جاؤ تاکہ ریاکاری نہ ہو جائے۔ لوگ اگر سارے جو ہے نا جی وہ پڑھنے والے ہیں تو وہ کہیں گے دیکھ زیادہ صوفی بن رہا ہے نہیں۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے نماز جب اکیلے پڑھیں گے کوئی نہیں پڑھیں گے، میں بس پھرلو جی نماز پڑھ لی، ٹکرا ماریاں تو چل جاندی کی تھی، لیکن جدو چار بندے بیٹھے ہون گے نا تو انہوں دے سجدے بھی لمبے ہو جان گے، انہوں دے قیام بھی لمبے ہو جان گے۔ یہ اکثر بندے کی عادت ہوتی ہے جی۔ تو وہ پھر بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ اگر چار بندے بیٹھے ہو نا پڑھنے والے تو ایک بندہ بیچ میں بلند آواز سے پڑھتا ہے کہ ہاں مینو بھی آتا ہے، میں بھی صحیح پڑھ لینا باویں چبلا ماری جائے۔ اس لیے بزرگ کہتے جب بازار میں جاؤ نا آہستہ پڑھا کرو۔ ہاں ایک صورت میں آپ اونچی پڑھ سکتے ہو کہ لوگوں کو یاد آ جائے، لیکن میں کہنا یہ تھے لوگوں کو کلمہ نہیں صحیح ہوندا، کلمہ ٹھیک نہیں ہوندا تو ایڈی لمبی دعا کون یاد کرے گا؟ اب ایک اتنی لمبی دعا یاد کر لیتا ہے تو اس کو لاکھوں نیکیاں قبلہ ایویں 10 لاکھ نیکیاں حضور نے کہا ہے تو کہا ہے ہوں گی، ملیں گی، کیونکہ یہ میری زبان نہیں، میری گارنٹی نہیں، میرے نبی کی گارنٹی ہے۔ انہوں نے کہا 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 10 لاکھ درجات بلند ہو جائیں گے، 10 لاکھ گناہ مٹ جائیں گے، ہیں جی۔ تو اگر اتنی آپ کے پاس ہے نیکیاں کہ اربوں خربوں نیکیاں ہیں کہ 2-4 چگلی کرن نال نکل گئیاں، 2-4 حسد کرن نال نکل گئیاں، کوئی 2-4 جھوٹ بولن نال نکل گئیاں، کوئی دھوکھا دین نال نکل گئیاں، ہیں جی، کوئی فراڈ کرن نال نکل گئیاں، تو پھر بھی تواڈے کول ذخیرہ رہے گا حدیث اپنا نیکیاں دا، تو پھر ٹھیک ہے کیتے آؤ۔ اور اگر اتنا ذخیرہ نہیں ہے نیکیوں کا تو پھر ان کو پڑھ لینا۔ یہ دعائیں اتنی پر اثر ہیں کہ نیکیوں کا ذخیرہ ہوتا رہے گا، اس میں سے کم ہوتی چلو کچھ نہ کوئی 2-4-10 بچتے جان گی ہیں نا، ویسے جتنے ہمارے کردار ہیں۔ ایک وجہ یہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے بڑے واضح انداز میں یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ شیطان کے نرغے میں آنے سے محفوظ رہو گے۔ شیطان سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ یہ جتنا بھی شر ہے نا جی، شر بازار کا شر یہی ہے نا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، کم تولنا، ہاں جی، کپڑے آپ جتنے مرضی اعلیٰ سے اعلیٰ لے آئیں، ہاں جی، وہ اللہ کے نیک بندے آپ کے ساتھ کبھی صحیح بات نہیں کریں گے، یہ 1 نمبر چیز ہے، یہ 2 نمبر چیز ہے۔ ہر ایک بندہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے۔ آقا جی نے فرمایا دعا کر لو اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ شیطان کے بچوں کے پیدا ہونے کی اور اس کے انڈے دینے کی جگہ ہے۔ یہاں پر اکثر 90% گناہ ہوتے ہیں، اس لیے یہ پڑھ لو گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔ اور بالخصوص جتنے بھی دکاندار اور کاروباری حضرات وہ اس دعا کو یاد کر لیں، یہ چاہے دیکھ کے پڑھ لیا کریں۔ مین چیز ہوتا ہے صحیح پڑھنا ضروری ہوتا ہے، زبانی پڑھنا۔ بعض اکثر ساتھی نا جی وہ کہتے ہیں جی زبانی پڑھنے میں بڑی جناب ذہانت ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ میں کہتا ہوں بجائے اس کے کہ آپ چبل ماریں، گناہ کھمائیں، پڑھ آپ حدیث رہیں اور بیچ میں آپ کے دماغ کا ساتھ نہیں دے رہا حافظہ، غلط پڑھنا، اس سے بہتر ہے حدیث رسول سامنے رکھو، اس میں سے پڑھ لو، قرآن پاک سامنے رکھو، پڑھ لو، گناہ نہیں ملے گا، ثواب ملے گا۔ لیکن الٹے مطلب نکالتے جائیں گے، غلط پڑھتے جائیں گے تو ثواب تو نہیں ملے گا نا۔ تو دکاندار حضرات اس لیے ایک زمانے میں نا جی یہ کہا جاتا تھا کہ کچہریاں، عدالتیں یہ بہت ہی ایمانداری، سچائی اور ثواب کی جگہ ہے۔ اوپر لکھا ہوتا تھا کہ ان اللہ لا يحب المقسطین، آیتیں لکھی ہوتی تھی، ہاں جی، اللہ ناانصافی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ لیکن اب یہی سب سے بدترین جگہ بن گئی۔ پہلے یہ کہتے تھے یار وکیل نو خرید لو، اب کہتے ہیں جج نو خرید لو۔ پہلے ججوں کی بڑی زبردست قسم کی وہ ہوتی تھی
ان کی عزت ہوتی تھی کہ بھائی یہ جج نہیں بکتا، اور بات بھی نہیں کرنی، اگلے ناراض ہو کے ان کے فیصلے بدل دیتے تھے کہ تم نے ہمیں اتنا حرام خور سمجھا ہے۔ اب تو بھائی سیدھی بات ہے، ہر کوئی بکنے کے لیے تیار ہے، آپ کو بس صحیح قیمت کا پتہ ہونا چاہیے۔ بک جاتا ہر کوئی ہے، ہر کوئی بکتا ہے، لیکن بس اس کی قیمت میں فرق ہے۔ بکتا ہر کوئی، چپڑاسی بھی۔ آج کے دور میں کوئی صحیح آدمی مل جائے، نمک حلال مل جائے، صحیح کھانے والا، صحیح کرنے والا مل جائے، تو میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور کرامتوں میں اور معجزات میں سے معجزات ہے کہ اس دور کے اندر آپ کو کوئی ایمان والا خاندانی شخص آپ کو مل گیا۔ ورنہ دور یہ آ گیا بابو، عدالتوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ناانصافی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے جی۔ تو اب نیچے کیا ہو رہا ہوتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، دکانوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، من غشا فلیس منا، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ نیچے کیا ہو رہا ہے ہم بھی جانتے ہیں جی۔ اب یہ تمام چیزیں پہلے مساجد مدارس للہیت کے لیے، اللہ کے لیے اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بنائے جاتے تھے، اب مساجد اور مدارس تو ڈیرے اور بینک کی صورت میں بنائے جا رہے ہیں کہ بس اب قائم کرو اور لوٹتے جاؤ، دنیا کو لوٹتے جاؤ، پیسہ آتا جائے اور کھاتے جاؤ۔ اب تو کہیں پر یہ چیز آپ کو مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ بھائی اب ایسی چیزیں ناپید ہو چکی ہیں۔ تو اس جو حدیث پاک ہے، یہ جو دعا میرے آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے، اس سے مجھے یہ یقین ہے پڑھنے والے کے اوپر اللہ رحم کر دے گا، اور ان کو وہ جو ہے نا جی ایک بیوقوفوں کا جھنڈ جو کہتے ہیں کہ آج سچ بولنا، وعدہ نبھانا، امانت لے کے واپس کرنا، امانت کسی کی واپس کرنا، یہ بیوقوفوں والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سے، دماغ میں سے یہ گندی چیزیں نکال کے اپنا نور بھر دے گا۔ ممکن ہو سکے تو دعا پڑھ لیجئے گا، ورنہ سن لیا کریں، اگر سن بھی نہیں سکتے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی